کیا ہوگا ہمارا حال؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم کمائے جو تم نے مال کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو. یعنی کہ برا مال چھانٹ کر مت دو، بلکہ جو ہے بہترین مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اور ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے تم بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تم کو دے دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ایک مثال دے کر بتا رہے کہ سوچ کے دیکھو کہ وہی چیز اگر تمہاری کو نوبت آئی لینے کی اور تم لینا پسند کریں گے تو ویسی چیز دینا ہے جو یعنی کہ یوز کرنے کے لائق ہو. اتنی گلی سڑی چیزیں جو پھینکنے کے قابل ہے ویسی چیزیں نہیں دینے کا ہے. اور پھر یہ بات بھی جو ہے حقیقت ہے کہ کچھ چیزیں جیسا ہمارے لیے جو ہے ہو سکتا ہم تھوڑے دن ایک سال پہن لیے کپڑے پرانے ہو گئے تو اب ہمارے لیے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوں گی، پر کسی کے پاس اس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے. تو ویسی چیزیں یہ نہیں کہ ارے نہیں پرانا چیز نہیں دینا بول کے پھینک دینا نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزیں ہم دے سکتے ہیں. ہاں، پر وہ کپڑوں کی یہ حالت نہیں رہنا ہے کہ بالکل پہننے کے قابل نہ ہو، یا کھانے کی یہ حالت نہیں رہنا کہ بالکل کھانے کے قابل نہ ہو. تو ایسی چیز نہیں، بلکہ جو ہے تھوڑی بہت اچھی کنڈیشن میں اگر چیز ہے تو آپ اس کو جو ہے غریب کو دے سکتے. اور پر جو ہے اگر آپ اچھی چیز دیں گے تو آپ کو پھر اس کے حساب سے اجر ملے گا. اگر آپ یوز کری ہوئی چیز دیں گے تو آپ کو اس کے حساب سے اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا، پر ڈیفینیٹلی اچھی چیز سے کم ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے دیا جائے گا. اور جو ہے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. شیطان کیا بولتا کہ ارے تمہارے پاس ہچ نہیں ہے، تم دے دیے تو کیسا تم غریب ہو جائیں گے نا. تو مفلسی سے، غریبی سے جو ہے وہ ڈراتا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. تو اب دیکھیے کہ شیطان کیا بول رہا ہے، مفلسی سے ڈرا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے ہیں، صدقے سے مال ملٹیپلائی ہوتا بول رہے ہیں. اب ہم کس کی بات سنیں گے بتائیے؟ تو اللہ یہاں پر شیطان ہم کو جو ہے ڈراتا ہے کہ تمہارے پاس اب جیسا لاک ڈاؤن ہے، ارے تمہارے پاس ابھی تنخواہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو تم دوسروں کی ہیلپ کریں گے تو تمہارا کیا ہوگا؟ تم دوسروں کو دو، اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہ صدقے سے بخشش بھی ہوگی اور صدقے سے اللہ تعالیٰ مزید اور عطا کریں گے. فضل اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مزید اور اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے در حقیقت بڑی دولت مل گئی. تو اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت مل گئی اس کو کیا ہے، خیر کثیر مل گئی. حکمت خیر کثیر ہے، مال اور دولت خیر کثیر نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں خیر کثیر کیا ہے، بہت مال رہنا، دولت رہنا، دنیا میں عزت رہنا. نہیں، اللہ تعالیٰ بولے حکمت جس کو مل گئی. حکمت کا کیا مطلب ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دین اور قرآن کی جو ہے فہم رکھنا حکمت ہے، اور دوسرے معنی میں کیا ہے، جس کو اللہ کی خشیت ہے اس کے اندر حکمت ہے. اور جو باتوں کی حقیقت کو پہنچنا جانتا ہے اس کا مطلب اس کو حکمت ہے. اب حکمت کا ایک مطلب رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن لینا حکمت ہے. اس سے اتنا یاد رکھ لے تو بھی کافی ہے. رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینا جو ہے حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ بولے جس کو یہ عطا کر دی گئی اس کو جو ہے بہتری عطا کر دی گئی دنیا اور آخرت کی. اور پھر کیا ہے، اب دیکھیں کہ جب حکمت رہتی تو انہیں انسان سوچتا کہ بھئی یہ اگر مال اللہ اس کو دیے تو کیسا استعمال کر کے، کیسا انویسٹ کر کے اس کو زیادہ پروفیٹیبل بنا سکتا. تو یہ اس کی جو ہے حکمت ہے کہ مال کو کیسا خرچ کرنا چاہیے. اور پھر ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں. تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو نظر بھی تم نے مانی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اپنے صدقات علانیہ دو تو بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ سب چیزیں جو ہے آج دنیا میں جو چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو 1400 سال پہلے بتا دیے. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ صدقہ چھپا کر دو. یعنی کہ اب جیسا فوٹوز لے کر جو ہے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے تو یعنی کہ ان کی جو ہے کیا ہوتا، ان کی عزت نفس پر جو ہے بات آ سکتی، ان کو برا دکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، چھپا کر دو یہ زیادہ بہتر ہے. پر اگر تم جو ہے علانیہ دے رہے، اب جیسا دوسروں کو موٹیویٹ
کرنا ہے. اب فاؤنڈیشن ہے کسی کا, تو اب جب تک فوٹو نہیں لیں گے لوگوں کو کیسا یقین ہو کہ بھائی صحیح طریقے سے جو ہے ہم جو کنٹریبیوٹیڈ مال ہے خرچ کر رہے, تو اس کو بتانے کے لیے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے اگر لے رہے تو بھی جو ہے چہرے کو بلر کر کے جو ہے لیا جا سکتا ہے. اور پھر کیا ہے اس میں ان کی عزت بھی نہیں ہوتی, مطلب خراب نہیں ہوتی, اور پھر ساتھ میں جو ہے ہمارا مقصد بھی پورا ہو جاتا. پر کیا ہے دکھاوا نہیں کرنے کا ہے. تو پر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ علانیہ بھی صدقہ کر سکتے اگر کسی کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, یعنی کہ آپ دے رہے تو آپ کو دیکھ کر دوسرے دے سکتے. اب جیسا کوئی ہے کہ بھائی کوئی جگہ پہ ہے, یعنی کہ ایک ان کی جو ہے اہمیت ہے, حیثیت ہے, اب انہوں کوئی جگہ پر دیے تو باقی کے سب ان کو جو فالو کرنے والے انہوں بولتے ارے یعنی کہ یہ جو ہے ٹرسٹ کر سکتے اپن ان کے اوپر, تو پھر انہوں بھی دیتے. تو ایسی جگہوں پر آپ بتا کر دے سکتے. اور پھر کوشش کیا کرنا ہے, چھپا کر صدقات کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. کیا زیادہ بہتر ہے؟ چھپا کر صدقہ کرنا. اور ریاکاری سے بھی بچ جا سکتے اپن اس سے. اور پھر کیا ہے کہ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے مہور ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر چھپا کر صدقہ کرنا کیا ہے, گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے, بخشش کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. صدقہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کی آگ جو ہے ہمارے صدقے سے جو ہے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمارے کو یہ کام کرنے کا ہے. اور دیکھیے کہ پیچھے بھی اپن پڑھے نا, نیت کیا ہونا ہے صدقے کی, اللہ کی رضا ہونے کا ہے. نہ سامنے والے کا شکریہ ایکسپیکٹ کرنا, نہ سامنے والے سے تعریف ایکسپیکٹ کرنا. جیسے سورہ انسان میں, سورہ دہر میں میری بہت فیوریٹ آیت ہے, یہ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ مومن کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بے شک ہم تم کو کھلاتے ہیں کس کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم نہ تم سے جو ہے جزاک اللہ کی امید رکھتے ہیں, شکریہ کی امید رکھتے ہیں, نہ تم سے جو ہے ہم جو ہے کوئی تعریف کی امید رکھتے ہیں. تو ہم کو کسی کو دینا ہے تو نہ تعریف کی امید رکھنا ہے, نہ ان سے جو ہے کوئی شکریہ جزا کی. ہم کیا کرتے, ہم تمہارے کو رمضان میں اتنا دیے نا, تمہارے کو زکوٰۃ دیے نا, تم ہمارے ٹائم پہ کام نہیں آتے. ہم ایسی باتیں جو ہے کہتے ہیں, کتنی بری بات ہے. یعنی کہ آپ اسی لیے زکوٰۃ دے رہے تاکہ انہوں آپ کی زندگی بھر کام آئے, آپ کی مصیبتوں میں آپ کا جو ہے ساتھ دے, یا پھر آپ کا جو ہے کام اچھے سے کرے. تو یہ جو ہے نیت اگر رہیں گی تو آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ بہرحال اس کی خبر رکھتا ہے. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے, یعنی کہ ہم ذمہ دار ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہے, بلکہ کون دیتا ہے ہدایت؟ ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے. اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے بھلائی کے لیے ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا. اگر نیت اچھی ہے تو پورا اجر تمہارے کو ملے گا, اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ کی جائے گی. خاص طور پر یعنی کہ سب سے افضل خرچ کون سا ہے اب یہاں پر بتایا جا رہا, خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذات کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ کر نہیں سکتے. تو اب دیکھیے کہ صدقہ افضل, اب اس سے پہلے بھی پڑھے تھے والدین پر کرنا, رشتہ داروں پر کرنا, تمام چیزیں. اب یہاں پر اور ایک جو ہے بہترین مصرف بتایا جا رہا, بہترین جو ہے جگہ بتائی جا رہی جہاں پر آپ خرچ کر سکتے. وہ چیز ہے جب آپ کسی کو دیکھو کہ انہوں جو ہے چاہے تو بہت کچھ کما سکتے, بہت کچھ جو ہے اپنے لیے جمع کر سکتے, پر انہوں کیا کر رہے, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی زندگی جو ہے پورا دین کے واسطے لگا دیے ہوئے ہیں. تو ایسے جو لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے جو ہے صرف کرے ہوئے ہیں, دین کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں پر خرچ کرنا تمہارے لیے بہت افضل ہے. آپ چاہے تو آپ ان کو گفٹس کے شکل میں, آپ ان کو راشن کے شکل میں, یا کوئی بھی شکل میں آپ ان کو جو ہے ہیلپ کر سکتے. تو یہ بھی جو ہے بہت افضل صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے جو اپنی ذات کے لیے جو ہے دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے, ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہے, یعنی کہ ان کے چہروں سے نہیں محسوس ہوتا ہے, پر جو ہے ایکچولی وہ مسکین ہوتے, ضرورت مند ہوتے ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو, مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کر ان سے سوال کرتے ہیں. یعنی کہ فقیروں کی طرح جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں, پر ان کے جو ہے آپ کو دیکھے کنڈیشن تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں ضرورت مند ہے. اور پھر کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو خرچ کرنا, دیکھیے جہاں پر سے کوئی امید نہیں ہے وہ بھی جگہ بھی جو ہے بہت افضل ہے. کیا مطلب ہے, اب جیسا آپ جو ہے کوئی اپنے میٹس کو دے رہے, تو کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں جو ہے اگر یہ بات آ رہی کہ انہوں میری واپس سے جو ہے کوئی ریپے بیک کریں گے, تو پھر افضل نہیں ہے, بلکہ وہاں پر خرچ کرنا جہاں سے آپ کو کوئی امید نہیں ہے. یعنی کہ آپ XYZ یا پھر ایسے دور کے لوگ ہیں جہاں پر جو ہے انہوں پھر آپ کو ریٹرن میں کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھ سکتے آپ ان سے کہ انہوں کوئی آپ کی زندگی میں کبھی کام آئیں گے. تو ایسی جگہ بھی خرچ کرنا جو ہے بہت زیادہ افضل ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنوں کو نہیں دینا ہے, بلکہ اپنوں کو بھی دے اور ایسی جگہوں پر بھی دے.
ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے، دن اور رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ رات اور دن دونوں میں خرچ کرنا ہے۔ خاص طور پہ اب جیسے تراویح کے ٹائم پہ بھی ہم جاتے رہتے تو وہ ٹائم پہ بھی کچھ نہ کچھ جو ہے تھوڑا سا خرچ ہم صدقہ کر دیں یا کم سے کم نکال دیں، اپنے جو ہے نکال کر کوئی ڈبے میں رکھ لیں، پھر بعد میں دے سکتے ہیں۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں تک آیت نمبر 274 تک صدقے کے بارے میں بولے۔ اب یہاں پر 275 سے جو ہے ربا کے بارے میں یا مال کس طریقے سے نہیں استعمال کرنا اس کے بارے میں اب آئے گا۔ اس جو سود کھاتا ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بتا رہے، جیسے شیطان نے اس کو چھو کر پاگل کر دیا ہو، اس حالت میں اور قیامت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت میں بھی ایسی پاگلوں کی طرح اٹھایا جائے گا، یعنی کہ اس کو اپنا ہوش نہیں رہے گا۔ اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود کے جیسی ہے۔ تجارت یعنی کہ بزنس اور سود ان کو ایک ہی جیسا دکھ رہا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ کیا فرق ہے؟ تجارت میں جو ہے آپ کی جو ہے منی لگتا ہے، آپ کا دماغ لگتا ہے، صلاحیتیں لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے پروفٹ اور لاس دونوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پر اس میں سود میں کیا ہے؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، پیسہ دے دو بس سود آتے جاتا اور اس کے اندر کوئی لاس نہیں رہتا، تو یہ جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ لہٰذا اس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اب معلوم ہو گیا، اب چھوڑ دینے کا ہے، اور پھر جو اب تک انہیں کھا لیا، یہاں پر اکثر آیتیں جب ایسی طریقے کی آتی ہے، سملر آگے بھی ہم لوگ دیکھیں گے تو اکثر جو ہے آیت کے آگے کیا آتا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، یعنی کہ پچھلا معاف کر دیے بولتے اللہ تعالیٰ، پر یہ ایک واحد آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ معافی کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے، یعنی کہ ربا کھانے کے بعد پلٹ آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ معافی کی گارنٹی ایشور نہیں کر رہے۔ ہاں پھر کب ایشور ہوں گی گارنٹی؟ جب انہیں بالکل ربا سے دور ہو جائے، سچے دل سے توبہ کر لیے، پھر اس کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھ کے، پھر اس کا عمل دے کر جب اس کو توبہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی کہ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ربا جو ہے سود بہت بڑا گناہ ہے، یعنی کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے سود آتا ہے، جو سب سے بڑے کبیرہ گناہوں میں سے جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کریں، پھر سے ریپیٹ کریں اگر وہ سود کھانے کے بعد، تو وہ جہنمی ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ پھر وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے بچو جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس میں سے ایک کیا ہے؟ سود ہے، یعنی کہ سود ایسا گناہ ہے جس کا کفارہ بھی نہیں ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر جو ہے لعنت ہے، سود لینے والے پر، دینے والے پر، اس کا جو ہے لکھنے والے پر، اور اس کی گواہی دینے، یعنی کہ سود سے ریلیٹڈ جو بھی ہے ہر ایک ریلیٹڈ پرسن جو ہے لعنت کا اللہ کی مستحق ہوگا، ہر ایک پر لعنت ہے۔ اور اس سود کے بارے میں آتا ہے کہ سود کے 72 دروازے ہیں، جس میں سے ایک جو ہے دروازہ یا ایک شاخ آپ بول سکتے وہ کیا ہے؟ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ ایک لیول آف گناہ، اور ایسے کتنے ہیں؟ 72 لیولز ہے اس کے گناہ کے، تو کتنا بڑا گناہ ہے دیکھیے۔ اور سود کا مٹ مارا جاتا ہے، یعنی کہ سود میں کبھی برکت نہیں ہوتی اور صدقات نشو نما ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے بھی ہم کو گارنٹی مل گئی، قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ صدقے سے جو ہے مال کیا ہوتا؟ نشو نما ہوتا ہے اور ملٹیپلائی اور بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ہم فوری نیت کر لیں کہ چاہے ہمارے پاس کتنا مال ہو، تھوڑا کیوں نہ ہو، ہم تھوڑے میں سے بھی تھوڑا دینے والے بنے۔ ہم جو ہے بہت مال رہا تو خرچ کرنے والے نہیں بننا ہے، بلکہ تھوڑا بھی ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں اور جو ہے غریبوں کو دینے والے بنے۔ ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک اللہ کے پاس ہے اور ان کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ اب لوگ جو سود کے پیسے واپس کرنے کے ہیں، تم اپنا جو ہے مین پیسہ واپس کر لو، پر اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کو معاف کر دو، اگر واقعی تم ایمان لاتے ہو۔ یعنی کہ یہ ایمان کا کنڈیشن ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ سود معاف کرنا ہے یا سود نہیں لینا ہے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب اتنی بڑی بات کوئی دوسرے گناہ پر نہیں ہے جو یہ گناہ پر ہے۔ کیا؟ اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے تمہارے خلاف اعلان جنگ کا جو ہے اعلان کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، تو کتنی بڑی وعید۔ اور جو شخص جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے ٹھہر جائے
تو وہ کیا دنیا اور آخرت میں فلاح ہوگا؟ جیتے گا وہ کبھی؟ اب بھی توبہ کر لو. یعنی کہ سود کیا ہے کہ دکھنے میں تو بڑا فائدہ مند دکھتا ہے, انٹرسٹ آرام سے بیٹھے جگہ آ جا رہا, بھائی بینکوں میں پیسے ڈال دو 100 لاکھ 2 لاکھ اور اس کا جو ہے بس بیٹھ کے سود کھاتے رہو یا کوئی دوسری طریقے سے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ ایسی جگہوں پر بھی انویسٹ نہیں کرنا ہے جہاں پر جو ہے غلط طریقے سے جو ہے انکم آتی ہے سود کے طریقے سے. تو اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو. تو اپنا اصل سرمایہ لینے کا تم حقدار ہو, نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, نہ تم جو ہے ظلم کرو. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو. اب یہاں پہ دوسرا ایک جو ہے اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کو قرض دیں تو اگر وہ جو ہے بھی کنڈیشن میں نہیں ہے تو اس کو جو ہے مہلت دو. حالانکہ 1 مہینے کی مہلت تھی, پر اب اس کو آپ کو دکھ رہا کنڈیشن میں نہیں ہے تو آپ اس کو اور دو. اب جیسا لاک ڈاؤن ہے تو اگر کوئی واپس نہیں کر سک رہا اب یہ ایسی حالت میں, تو آپ ان کو تھوڑا سا اور وقت دے سکتے ہو. تو جو ہے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. تو یہ جو ہے خوبصورتی ہے اسلام کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت اخلاق جو ہے ہم کو سکھا رہا ہے. اور اس کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ جو صدقہ ہم جو کسی کو ہم قرض دیتے ہیں, اگر ہم کسی کو 100 روپے قرض دیے اور انہیں جو ہے جتنے دن انہیں قرض لیں گا, یعنی کہ 1 مہینے تک قرض لیا فار ایگزامپل, تو ہر دن آپ کو جو ہے 100 روپے صدقہ کرنے کا بتایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے کتنے کچھ 17 ٹائمز کچھ ملٹیپلائی ہو کے, ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں مجھے, تو اتنا ملٹیپلائی ہو کر جو ہے روز اتنا صدقہ کرے, یعنی کہ 100 روپے ملٹیپلائی بائی 17 یا جو بھی ہے, تو اتنا ملٹیپلائی ہو کر اتنا اجر جو ہے ہم کو ملتا ہے. تو اتنا روز صدقے کا اجر مل رہا, اور پھر جبکہ قرض میں کیا ہوتا ہے پیسے واپس بھی مل جاتے ہیں. تو یہ کتنا اچھا جو ہے دیکھیے صدقے کا سٹائل ہے زبردست. تو یہ اس کے اوپر بھی ہم جو ہے عمل کر سکتے. اس دن کے رسوائی و مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوں گے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. اب یہاں پر قرض کی جو ہے آیت دین اس کو کہتے ہیں, آیت نمبر 82, یہ سب سے لانگسٹ آیت ہے پورے قرآن کی, اور یہ جو ہے ڈیل کر رہی ہے منی میٹرز کے بارے میں. اور دیکھیے کہ یعنی کہ کوئی نماز اور روزے کی بات نہیں بلکہ منی کی بات ہے, اس کے اندر پیسوں کی بات ہے. تو اتنی اہمیت جو ہے اسلام میں دی گئی ہے, کیونکہ یہ آج دیکھیے کہ پیسہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بھائی جو ہے ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جا رہا. تو اللہ تعالیٰ بولے اس میں بہت احتیاط کرو. اب اس کے جو ہے گائیڈ لائنز اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے دے رہا ہے. تو آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. کیا کرنا ہے؟ لکھ لینے کا ہے. کس کے ساتھ بھائی؟ جو انون ہیں ان کے ساتھ نہیں, جو نون ہیں, جو آپ کے خود کے گھر والے ہیں, آپ کے والدین ہو سکتے, شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لے رہے دے رہے, تو جو ہے لکھ لینا ہے. سگے بھائی بہن لکھ لینا ہے, رشتے دار لکھ لینا ہے. اور کوئی برا نہیں ماننا ہے. سامنے والا اگر بولے کہ اپن لکھ لیں گے تو سامنے والا برا بھی نہیں ماننا چاہیے. ہاں تمہیں بھروسہ نہیں ہے میرے اوپر, کئی کو لکھ لیں گے بول رہے, کئی کو زبان پہ بھروسہ نہیں. بالکل آپ جو ہے نہ آپ اپنے اوپر بھروسہ کریں نہ آپ سامنے والے, کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے بول کے ہم کو کرنے کا ہے. انسان ہے بھول جاتا, یا پھر خدا نخواستہ اگر اس کا انتقال ہو گیا, آپ کسی کو دے دیے ہوئے ہیں پیسے, اب بعد میں وارثین جو ہے مکر جائیں تو پھر جب کیا کریں گے؟ تو ابھی تو بڑے اخلاق دکھا رہے, ارے آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے کیا بول کے ابھی تو اخلاق دکھاتے نہیں لکھ لیتے, پر بعد میں جب جو ہے ایسے معاملات آ جاتے تو پھر پورے بد اخلاقیوں کے نیچے درجے تک جو ہے اتر جاتے. تو اللہ تعالیٰ بولے وہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے جو ہے سلیقے سے لکھ لیا کرو. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے, یعنی کہ ریٹرن میں ایگریمنٹ بنائے. جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے. اور لکھے اور املا یعنی کہ ڈکٹیٹ کرائے وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے, یعنی کہ قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو اور املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے. پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی لے لو. پھر یہاں پر صرف ریٹرن میں لکھنا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں جو ہے 2 کو جو ہے گواہ بھی بنانا ہے. تو دوسرے سے گواہی لے لو. اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں, تاکہ ایک بھول جائے تو دوسرا اسے یاد دلا دے. یہ گواہ ایسے لوگوں میں ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو, یعنی کہ وہ ایمان والے ہو اور جو ہے بھروسے کے قابل ہو. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے. تو اب کسی
کسی کو اگر گواہی کے لیے بول رہے تو انکار نہیں. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھ لینے میں تساہل نہ کرو. یعنی کہ اب اس کے اندر جو ہے لیزی پن مت کرو کہ کیا ہے، ایک تو آپ کو اماؤنٹ لکھ لینے کا ہے جو لین دین کر رہے، اور کتنی تاریخ تک لے رہے وہ بھی لکھ لینا ہے. بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ تاکہ جو ہے ایک لمٹ آپ کی جو ہے ذہن میں رہے. اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے. اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دس بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ ہر تھوڑی دیر کو آ کے جو ہے 150 لینے کی ضرورت ہی پڑتے جا رہی، تو ایک ہی گھر کا معاملہ ہے تو ایسا جو ہے بار بار لکھنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہے، چھوٹی چیزیں. مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ بنا لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اب جیسا جو ہے کوئی کیس ہو گیا، اب وہاں پر بار بار جو ہے گواہ کو بلاتے جا رہے اور ستا رہے، ایسا بھی نہیں کرنے کا ہے. ان کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے غضب سے بچو اور تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے، سفر میں ہے کوئی رائٹ یعنی کہ پین یا پیپر یا کوئی لکھنے والا نہ ملے، تو رہن بل قبض پر معاملہ کر لو. اچھا، رہن دے کر جو ہے معاملہ کر سکتے، یعنی کہ کوئی چیز کے بدلے کوئی چیز دے کر. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرتے رہے اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ پر آلودہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ جو شہادت، اب انہوں موجود تھے سامنے، گواہ تھے، پر اب مر گئے، کوئی جو ہے سامنے والا مر گیا، تو اب اس کے بعد جو ہے انجان بن جا رہے اور جو ہے کسی کے فائدے کے لیے جو ہے جھوٹ بول رہے یا شہادت کو خاموشی رہ کے چھپا دے رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس کا دل تو پورے کا پورا جو ہے گناہ میں لطف ہو گیا ہوا ہے، آلودہ ہو گیا ہوا ہے. اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال اس کا حساب لینے والا ہے. اب یہاں پر جو ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آتی ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے بہت بڑی فضیلت جو ہے بتائی گئی ہے. بعض جو ہے مفسرین للہ ما فی السماوات سے لیتے ہیں آیت نمبر 284 سے، اور بعض جو ہے 285 سے لیتے ہیں، 285 اور 286. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیتیں ہیں اس کے بارے میں فضیلت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیتیں مجھے خاص عرش کے نیچے ایک خزانہ ہے اور وہ خزانے میں سے خاص مجھے یہ عطا کی گئی ہے، اور اس سے پہلے مجھ سے پہلے سورہ فاتحہ اور یہ آخری آیتیں کسی کو نہیں دی گئی، کوئی امت اور کوئی نبی کو نہیں دی گئی. پھر اس کے بعد جو رات میں اس کو پڑھ کر سوتا ہے اس کے لیے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں. یعنی کہ رات میں ہر شر اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ رات میں 2 آیتیں پڑھ کر ہم کو جو ہے سونے کا ہے، تو ہم کو پوری رات بھی عبادت کا بھی اجر ملے گا اور شر اور شیطان سے بھی جو ہے ہم محفوظ رہیں گے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی سورہ بقرہ کی آخری یہ 2 آیتیں پڑھی تو 3 دن تک مسلسل اگر اس کے گھر میں یہ پڑھی جائے تو اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. تو اب دیکھیں گے کہ ہم یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ زمین اور آسمان کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور وہ ظاہر اور باطن کا جو ہے جو بھی ظاہر تم کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. تو اب یہاں پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ جو ہے پریشان ہو گئے اور بولے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے دل کے خیالات کے اوپر بھی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے جو وسوسے تمہارے پر آتے ہیں اور تم اگر اس کو جھٹک دو تو پھر اس کے اوپر جو ہے پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ ہم کو کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت سننے کے بعد سمینا و اطعنا کہنا ہے. اس سے جو ہے ہمارا دل ایمان سے بھر جاتا ہے اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے پکڑ نہیں کرتا جو ہم اپنے ذہن سے جھٹک دے، جو وسوسے جھٹک دیں. پھر اسے اختیار ہے، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لے کر آئے. اب یہاں پر کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول خود اس بات پر ایمان لے کے آئے. یعنی کہ دیکھیے جو دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے، پہلے خود اس کے اوپر ایمان لائے، خود رول ماڈل بنے، عمل کر کے دکھائے، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اس کی جو ہے دعوت دے رہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو ہم خود بھی اس کے اوپر عمل کر کے بھی بتانے کا ہے اور دعوت بھی دینے کا ہے. اور جو اس کے رب نے اس کی طرف نازل کیا ہے
اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں پر اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر سیم وہی بات آ گئی جس سے یہ پارہ شروع ہوا تھا کہ ہم جو ہے رسولوں کے درمیان جو ہے تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کر لی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرے۔ اب جتنے بھی احکامات، اب یہاں پر دیکھیں آیت، یہ سورہ بقرہ کے آخری میں یہ آیت رہنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ سورہ بقرہ میں جتنے بھی احکامات دیکھیں اپن A to Z ہر احکام کو ہم کیا بولنے کا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سنیں اور اب ہم اللہ تعالیٰ اطاعت کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ قرآن، سماعت قرآن جو ہے، اب جو ہمارا فہم قرآن چل رہا، یہ کیسا ہے، ایک بارش کی طرح جو ہے، موسلا دار بارش کی طرح ہمارے اوپر مسلسل برستے جاری۔ بس ہم کو کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اطاعت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اب تک اگر ہم سے یہ اطاعت میں جو کمی ہو گئی تو اس کے لیے ہم کیا بولیں گے، مالک ہم تجھ سے خطا کی بخشش طلب کرتے ہیں، ہمیں جو ہے غفرانک، اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، ربنا و الیک المصیر، اور ہمیں آپ ہی کی طرف جو ہے پلٹ کرانا ہے۔ تو جب انسان جو ہے اطاعت کا وعدہ کر کے توبہ کرے گا تو وہ توبہ قبول ہوگی۔ نوٹ کریے، جب انسان اطاعت کا، سمعنا و اطعنا کا وعدہ کر کے توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ، پچھلے تمام گناہ اس کے جو ہے معاف کر دیے جائیں گے جو اب تک انسان کی زندگی میں ہوئے، چاہے وہ 50 سال سے ہی کیوں نہ ہو رہے ہو۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی کہ جتنی انسان کے اندر برداشت کی استطاعت ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ ہم کبھی نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ یہ بوجھ ہم پر ڈالا، ہم اس کو کیسا برداشت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے جتنی استطاعت ہے اتنا ہی ڈالتے اللہ تعالیٰ، اس سے زیادہ کسی کے اوپر بھی نہیں ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کہ استطاعت سے زیادہ ڈالے۔ تو اب اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو بھی ہماری زندگی میں حالات آ رہے اس کو فیس کرنے کے لیے ہم جو ہے قابل ہیں، اور ہماری وہ قابلیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ وہ دیا۔ اور اس کا اور ایک بھی مطلب، بہت خوبصورت مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا ہر کام جو ہے کیسا ہے، جس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، ویسے کام کو اللہ تعالیٰ نے دین میں فرض بنایا ہے۔ کیا ہے دین میں؟ اللہ تعالیٰ وہی کام کو فرض بنائے جو انسان کر سکتا ہے، اسی کو فرض بنائے۔ اب کوئی انسان یہ نہیں بولے کہ اب 5 وقت کی نماز فجر کو کیسا اٹھنا، بھائی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان یہ کر سکتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض رکھے ہوئے ہیں، اور 5 نمازوں کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ روزہ رہ سکتے ہیں۔ اب اکثر سوچے اب آپ پیک گرمی میں جو ہے سمرز میں رمضان آ رہا، کیسا روزہ رکھیں گے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم رہ سکتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ہم پر ڈالا ہے۔ تو ہم کوئی اسلام کے احکام کو یہ نہیں بولے ابا یہ میں نہیں کر سکتی، یہ حجاب کیسا ہو سکتا ہے، یہ نقاب کیسا ہو سکتا ہے، یہ فجر کی نماز کیسا ہو سکتی، یہ صدقہ خیرات، یہ روزہ کیسا رہیں گے، تو یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ ہوتا تم سے، ہو سکتا ہے تم سے، اور اس کے اوپر جو ہے ہم کو کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور وہی چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہم کر سکتے وہی چیز دین میں رکھے ہوئے ہیں۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل ایسے ہی اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اب جب رکھ دیا اللہ تعالیٰ، اب جو جیسا عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اللہ سکھا رہے ہم کو، کیا سکھا رہے؟ ایسا دعا کرو بلکہ سکھا رہے کیا؟ اے ہمارے رب، ربنا لا تؤاخذنا، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے اور بھول چوک میں جو قصور ہو جائے اس پر ہماری گرفت نہ کر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم بہت کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی پھر ہم جو ہے سیدھے راستے سے بھٹک جاتے، پھر غلط جو ہے کام کر لیتے، غلط چیز دیکھ لیتے، غلط سوچتے، غلط عمل کر دیتے، یا جو ہے نیکیوں سے پیچھے رہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھول چوک میں جو بھی عمل کرے ہوئے ہیں، جیسا بعض وقت ہوتا ہے نا کہ غلطی سے ہم ایک دم سے کسی کو جو ہے پلٹا کے کچھ بول دیتے، ہرٹ کر دیتے، والدین کی فرما برداری میں کمی ہو جاتی ہم سے، تو یہ تمام چیزیں جو بھول چوک سے ہو رہی ہے اس پر ہماری گرفت نہ کر۔ مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، یعنی کہ ہماری شریعت کو یا ہمارے اعمال کو ہمارے لیے مشکل نہ کر بلکہ آسان کر دے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے اس کو ہم پر نہ ڈال۔ تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا کرے کہ ہم جتنا برداشت کر سکتے اللہ تعالیٰ اتنا ہی ڈال، اتنی آزمائش ہماری لے جتنا ہم برداشت کر سکتے ہیں، اور ہم پر وہ بوجھ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر یا رب العالمین، ہمارے ساتھ جو ہے نرمی کر، فاعف عنا واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے۔ واعف عنا کا مطلب کیا؟ ہمارے گناہوں کو مٹا کر ہم سے نرمی کر، اور واغفر لنا ہمارے گناہوں کو ڈھانک دے، ورحمنا اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، اور کافروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرمائیے۔ جو حال میں ہم یہاں پر جو ہے انڈیا میں جو گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر تو ہماری جو ہے آسانیاں فرما دے۔ سورہ آل عمران کا تھوڑا سا انٹروڈکشن
سورہ آل عمران انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معرفت ہمارے دلوں میں ایسا اتار دے کہ ہمارے عمل میں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ خوب اخلاص کے ساتھ اعمال اور صدقات کرنے والا بنا، اور صدقوں کا جو تو نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے، وہ تمام اجر ہم کو نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ربا سے بچا لے، تمام حرام کام جو تو نے ہمارے لیے منع کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما. یا الہ العالمین، جو ہم نے آج یہاں پر سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ وہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما دیجئے، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی برداشت کرنے کی استطاعت ہم میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمام آزمائشوں میں صبر کرنے والا بنا دے، ہر حال میں تیرا شکر بجا لانے والا بنا دے، تیری طرف بار بار رجوع کرنے والا، پلٹنے والا بنا دے، اور تیرے ہر فیصلے میں زندگی کے تجھ سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.